بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جب بھی اچھا کروں میرے ساتھ برا ہوتا ہے۔ میری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ میرے بیلیوز اسی طرح سے ہیں۔ ہمارے بیلیوز کون بناتا ہے، کہاں پر، کب، کیسے بدلتے ہیں، اور ہمارے بیلیو ہمیں کیا نتائج دیتے ہیں؟ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جہاں رہے ہوشیاں مانتے رہے اور اپنے حصے کا کام ایسے طریقے سے کرتے چلے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، اور امید کرتا ہوں یہ فیصلہ آپ کا بہتر فیصلہ ہوگا۔ بیلیف سسٹم کیا ہے؟ ہمارے عقائد، ہماری سوچیں، ہماری نظریات، ہمارا کام کرتے ہوئے یقین، اعتماد، یہ ساری چیزیں ہمارے بیلیف سسٹم کے مضبوط ہونے میں یا کمزور ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیلیف سسٹم کب، کہاں اور کیسے بنتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ یا تو آپ اسلامی نقطہ نظر سے سمجھیں تو وہاں پر جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، جس مسلک یا جس عقائد کے نظریات آپ رکھتے ہیں یا جیسی سوچ رکھتے ہیں، اس مسلک کے علماء کو آپ سنتے ہیں زیادہ، وہ علماء آپ کے ایک اسلامک پرسپیکٹیو لحاظ سے آپ کا بیلیف سسٹم سیٹ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا بیلیف سسٹم آپ کے مربی، آپ کے ٹیچرز، آپ کے اسکول لائف میں آپ کے ٹیچر سیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کے بیلیف سسٹم آپ کے والدین بچپن سے ہی آپ کو ایک یقین اور ایک اعتماد اور ایک نظریہ اور ایک سوچ ایسی دیتے ہیں جس سے آپ کے بیلیفز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کے دوست، جن دوستوں میں آپ رہتے ہیں، جس دوست سے آپ زیادہ انسپائر ہیں، زیادہ محبت ہے، وہ زیادہ اٹیچمنٹ ہے، اور وہ کزنز ہیں یا وہ دوست ہیں، وہاں پر بھی آپ کے بیلیفز بنتے ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ از کہ آپ کوئی کام کریں، اس کام میں غلطی ہو یا کامیابی ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے بیلیفز بنتے ہیں۔ یہ تھے وہ سورس جہاں سے ہمارے بیلیفز بنتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہاں پر چونکہ وہ استاد اور مربی اسی میں شامل ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، مختلف نظریات اور مختلف تھاٹس کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے بیلیفز بنتے ہیں۔ لیکن ان بیلیفز کی کیٹیگری میں صرف اور صرف ہم آج اس کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے جو خود ساختہ اس ماحول نے، دوستوں نے، گھر والوں نے، کہیں نہ کہیں استاد نے، اور کہیں نہ کہیں مسجد سے جو جمعے کے جمعے آپ نماز پڑھتے ہیں یا کسی یوٹیوب پر کسی اسکالر کو سنتے ہیں تو وہاں سے آپ کے بیلیفز بنتے ہیں۔ ان بیلیفز کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، ایک بیلیو ہے، اور یہ بیلیو شروع ہوتا ہے آپ کی سوچوں سے۔ سوچ، یہ سوچ کیا ہے؟ سوچ ہے مثبت یا منفی۔ منفی سوچ ایسے ہے جیسا ہماری رگوں میں خون چلتا ہے، باڈی تیزی سے دوڑتا ہے۔ آپ تھوڑا سا منفی سوچیں، آپ کو اتنی زیادہ آئیڈیاز منفی آئیں گے۔ اس کے برعکس آپ مثبت سوچیں۔ مثبت سوچنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، کریٹیویٹی ہے، پینسل پکڑنی پڑے گی، کچھ لکھنا پڑے گا، تھاٹ پروسیس ہے، پورا تھاٹ پرووکنگ، اس کے اوپر آپ کو کنسنٹریٹ، فوکس اور پورے سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اس ساری چیزوں کو مثبت پہلو کی طرف۔ ہاں، لیکن ایک دفعہ جب مثبت چیزیں تانا بانا بن جاتا ہے تو پھر آپ مثبت چیزیں آپ کو بڑے مثبت رزلٹ اور بڑے دو رس اور دیر پا نتائج دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہماری سوچیں یا تو مثبت ہوتی ہیں، یا ہمارا برین جو ہے، مائنڈ جو سوچتا ہے وہ یا تو مثبت سوچتا ہے یا منفی۔ اب اس سوچ کے پیش نظر ہماری غلطی، ہمارا تجربہ جو ہم اپنا تجربہ رکھتے ہیں، اس بنا پر جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ایک فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ فیصلہ ہمارے بیلیفز کو جنم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے، یہ ایک بیلیو ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بیلیو سیٹ ہو جانا کہ میری جتنی بھی آسانیاں ہیں، جتنی بھی راحتیں ہیں، جتنی کامیابیاں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی بلندی ہے، جتنا وقار ہے، جتنا بھی میں آج سکسیسفل ہوں، وہ اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ مجھے خیال دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، پریکٹیکل دیتا ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تو یہ ایک بیلیو ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے، اب اس کے برعکس وہ بیلیو ہے، وہ چیز ہے کہ میرے ساتھ تو ہوتا ہی غلط ہے، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔
اب دراصل وہاں پر بھی ایک بلیو قائم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بلیو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دل میں ڈر کہ کہیں میرے ساتھ ایسا ہی نہ ہو جائے۔ وہ جو کہیں میرے ساتھ ایسا ہی نہ ہو جائے، وہ اللہ سے دوری ہے، اللہ پر وہ بلیو آپ کا سٹرونگ نہیں ہے، اس لیے آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہے۔ جب خود پر اعتماد نہیں ہوگا، منفی سوچ آئے گی کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور یہ مثبت لوگوں کو بھی یہ سوچ آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی مدد لیتے ہیں، وہ مراقبہ محاسبہ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ اللہ کو دعا سے یاد کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب اگلی بات چل رہی تھی کہ دعا کا بلیو کیا ہے، کہ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یہ ایک بلیو ہے، یار ہم نے تو بڑا مانگا، ہمیں تو ملتے ہی نہیں۔ اب یہ ایک رانگ بلیو ہے ناظرین، ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے، اب دعا مانگیے اور دل سے مانگیے، اور پورے یقین اور تسلی اور خوش و حسو سے مانگیے، اور پورے اعتماد کے ساتھ مانگیے۔ آپ بلیو کریں، اپنا بلیف سسٹم سٹرونگ کریں، آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن مانگنے کا طریقہ سلیقہ، عاجزی و انکساری تو سیکھ لیجئے۔ تو یہاں پر ہمارے جو بلیو ہے نا، وہ بلیوز ہمارے کامیابی اور ناکامی میں رکاوٹ حائل کرتے ہیں۔ ایک انسان کو پتا ہے کہ تنقید کے بازار گرم ہے، اس کے باوجود اسے خود پر یقین ہے، اور وہ کام کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ اصل میں وہ خود پر یقین نہیں، وہ اپنے اللہ پر یقین ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو وہ جو آپ اپنی خودی کو گر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، what you want، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ساتویں آسمان عرش سے جب پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے، جب اللہ تعالیٰ وہ سحری کے وقت سے پہلے یا اس وقت میں اللہ کی رحمتیں آواز لگا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک بلیو ہے کہ اللہ میری پکار سنے گا، اللہ مجھے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، جی یہ دوسری آیت ہوگی کہ اب اپنے رب کو پکارو، ادعونی استجب لکم، جی تو اللہ کو پکاریے۔ تو یہ دعا کا بلیو، اللہ کے ہونے کا بلیو، اللہ کے ہمارے ساتھ ملنے کا بلیو، اور اس کے بعد کچھ ایسے بلیوز ہیں جو ہم ساری زندگی ایسے پکڑ کے لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بلیوز بھی آج کے دور میں رینیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ان بلیوز کے لیے ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ مثال کے طور پر کچھ 1-2 مثالیں دے کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دوستوں نے کچھ کام کیے ہوتے ہیں، اور وہ دوست ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرنا، یار یہ ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ ہم جو کہ تو مان لیتے ہیں، کیونکہ دوست سے محبت اتنی ہے، استاد سے محبت اتنی ہے، بات مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ دوست جو بھی آپ کو بلیو دے رہے ہیں، جو بھی آپ کو بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کو پہلے پرکھیے، جانچیے، سوچیے، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ اگر اس کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ لیکن آپ کے اندر اگر اعتماد اور یقین ہے، اور آپ کا بلیف سسٹم سٹرونگ ہے کہ یار اگر اس کے ساتھ ہوا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اگر اس کے ساتھ برا ہو تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، آپ کی کوشش ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ اچھا ہو اور آپ کے ساتھ برا ہو گیا تو اس پر وہی بات آ گئی بلیف سسٹم، کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری، ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، ہمارا گناہ، ہماری کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں شامل ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کامیابی میں، اس طرح سے کسی بھی منزل کی طرف کامیابی میں ہیلپ نہیں کرتے۔ اور اس کی قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے اے بندے، جو تیرے پر جو بھی لطف و کرم عنایات ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو بھی تیرا نقصان ہو جاتا ہے، نقصان تو بہت سی اشکال میں ہوتا ہے نا، مطلب آپ مال چھن جانا، رزق کی کمی، کاروبار کے مواقع نہ ملنا۔ اب یہ بتایا کہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، یہ سارے نقصانات کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، اور بعد میں ہم قسمت کا رونا روتے ہیں، یا اللہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو کوس رہے ہوتے ہیں، اللہ تو میرے ساتھ تو ایسے ہی کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے بلیوز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ تھی، اور میں آج یہ ویڈیو ادھر ہی روکتا ہوں۔ تو کوشش کیجئے، ہمیں کویشچن کیجئے، ہم آپ کو کویشچن کا آنسرز کریں گے۔ اور آج آپ کے لیے کویشچن ہے، اور وہ آخر پر اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ خوش کتنے ہیں آپ کتنے خوش ہیں، اور اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔